اللہ کی تعریف ہے بندے کے ساتھ کہ اللہ بندے سے ایسی محبت کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا. کیا نہیں پاتا؟ وہ سمجھتا میں پریشان ہوں، وہ یہ نہیں سمجھتا اللہ مجھے چاہ رہا ہے اپنی طرف بلانا. ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کہے، کرم ہے اللہ کا. پریشان کیوں کہتا ہے؟ حدیثوں سے واقف نہیں ہے کہ اللہ پریشان آزماتا کیوں ہے تمہیں، کیوں رلاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالتا ہے. سارا حدیثوں میں لکھا ہوا ہے تاکہ تمہیں دیکھ سکو کہ تم سب کچھ کرنے کے باوجود کیا مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم ہم نہیں دیتے اللہ کو. کیا نہیں دیتے؟ خود پسا کے کھینچتا ہے، جیسے شکار کرنے والا شکاری، وہ اس کو جو جس کا شکار کر رہا ہے وہ خود نہیں آ کے پھنستا، اس کے لیے اس نے پھنسانے کے جال بنائے ہوتے ہیں. ہم خود نہیں پھنستے، اللہ نے جال بنائے ہوئے ہیں تاکہ جب پھنسے گا تو مجھے یاد کرے، میں پھر اسے اس کھڈے سے نکالوں گا. جب اس کھڈے سے نکالوں گا تو وہ بندہ میرا شکر کرنے لگا، میری تعریف کرنے لگا. یہ اللہ کی محبت ہے بندے سے. باقی جن سے اللہ نہیں محبت کرتا کہتا ان کو میں پکڑ ہی نہیں کرتا، ان کو آزاد چھوڑ دیتا. پکڑ کس کی کرتا ہے؟ کہا جس سے محبت. تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ کہا مجھے وہ پسند ہے، میں نہیں چاہتا وہ مجھ سے دور جائے، اور جو مجھے پسند نہیں ہوتا میں اس سے پاس بھی نہیں بلاتا. پکڑ کر کے پاس بلاتا ہے کہ خوشی خوشی کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے، پھر کیا آتا ہے؟ پھر انسیت پیدا کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہا جب اس پکڑ والے سے انسیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے پکڑ کا احساس ہی نہیں رہتا، وہ پکڑ کو انعام سمجھتا ہے. انسیت محبت ہو. تو دانشمند کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہ پیر تیرے حالات نہیں بدلتے، تو اسی حالات میں جی رہا ہوتا ہے، وہی تیرا نصیب ہوتا ہے، مگر تجھے انسیت ہو جاتی ہے، تو اسی حالات میں بھی پیر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. جس کا دیوانہ اللہ کے کر رہا ہوتا ہے، اس کے حالات تو نہیں بدل رہا اللہ، مگر اس کو محبت ہو جاتی ہے. وہ پھر حالات بدلنے کا شوقین نہیں رہتا. جب وہ حالات بدلنے کا شوق اس کے اندر سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اصل میں مومن ہو جاتا ہے. تو حالات تو دنیا ہے نا، دنیا کو چاہنے والا تو حالات بدلے گا نا. جب اس کے اندر چاہت ہی نہیں ہوگی تو وہ حالات نہیں بدلے گا. وہ جس نے حالات کو بنایا وہ اس کا خود راستہ. وہ اصل تھے صحابہ، انہوں نے حالات نہیں بدلے اپنے. ٹھیک ہے، تو جب دیکھے ان کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر انہوں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں، حالات نہیں بدلے خرچ کر کے. ٹھیک ہے، اللہ کی محبت میں لٹاتے تھے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی محبت نہیں حالات پہ لٹائیں گے. یہ حالات ہمارے ایسے تھے، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا تھا، اس لیے ہم نے قرضہ لیا. کیا لیا؟ تاکہ ہم حالات کی گردش سے نکل جائیں. کہ اللہ کی دوستی کے لیے تو نہیں نا کچھ کیا. ٹھیک ہے، ہم تو حالات نکلنے کے لیے. تو یہ انسیت میں جب بندہ آ جاتا ہے اللہ کی محبت میں تو وہ پھر حالات نہیں اپنے بدلتا. ٹھیک ہے، وہ ہر حال میں لکھا ہوا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے. اللہ اسے کسی حال میں بھی رکھے. اس سے ثابت ہوا اسے اپنے حالات کی نہیں ہوتی پرواہ، اسے اپنے دوست کی ہوتی کہ میرا دوست راضی ہے، میں اسے راضی کرنا ہوں. تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو خود راضی رہنا
پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے جب تو راضی ہے تو سمجھ لینا میں بھی راضی. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کی دوستی اس طرح ہے. اللہ کہتا ہے تیرا راضی ہونا میرا. اور بندے کی دوستی ایسی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو راضی ہے تو میں راضی. یہ دونوں میں فخر ختم, دوستی شروع. کوئی یہ نہیں کہتا تو راضی ہے اس لیے میں راضی. وہ ختم, فرق ختم. دونوں ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایک دنیا میں ایک آخرت. دنیا میں اس پہ لٹا رہا ہے, وہ آخرت اللہ بندے پہ لٹا رہا ہے. دنیا کا مال بندہ اللہ کے لیے لٹا رہا ہوتا ہے, وہ آخرت کا جو خزانے ہیں اللہ بندے پہ لٹانے لگ جاتا ہے. تو خزانے بھی دو قسم کے کہ اللہ کون سے لٹاتا ہے, بندہ کون سے لٹاتا ہے. اللہ وہ خزانے لٹا رہا ہے جس پہ کافر ایمان نہیں رکھتا, اور بندہ وہ خزانے لٹاتا ہے جس پہ کافر بھی ایمان رکھتا ہے. وہ ضرورت زندگی ہے خزانے. ٹھیک ہے. وہ مرنے کے بعد آئے خزانے ہیں جس زندگی پہ کافر ایمان نہیں رکھتا. وہ اسی زندگی پہ ایمان کی بھی قسمیں ہیں کہ کون سی زندگی کے لیے کافر جیتا ہے اور کون سی زندگی پانے کے لیے مومن مرتا ہے. یعنی کہ لوگ اسے کہتے ہیں یار یہ کسی کام کا اس کے پاس عقل نہیں ہے, جو چیزیں کام کی یہ بھی دوسروں کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دانش مند ہے. مومن کو دنیا دار کبھی دانش مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی نہیں. اگر مومن ہاں ساتھ دنیا دار بھی مومن تو پھر لیکن یار میرا دانش مند کس کو کہتے ہیں؟ جو مال کی حفاظت کرتا ہے, سنبھال کے رکھتا ہے, ضائع نہیں ہونے دیتا, اسے دانش مند کہتے ہیں. تو جو اللہ کا دیوانہ ہو جائے وہ تو سنبھالے گا نہیں نا, وہ صحابہ ہے. وہ صحابہ. اس کے بعد بادشاہ لوگ کیا ہے, بادشاہ خزانے کو رکھتا ہے تو بادشاہ ہوتا ہے. اگر اس کے پاس خزانہ نہ ہو تو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اب بادشاہی نظام ہے, اس لیے میر کی لوگ بادشاہ کو دیکھتے تھے. ہمارا بادشاہ ایسی شان و شوکت والا ہے تو ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. کیا اس وقت لوگ صحابہ کو دیکھتے تھے سادگی, تو دوسرا دیکھنے والا بھی کہتا تھا ہمارے بڑے سادہ ہیں, ہمیں بھی سادہ ہوں. اب لوگ بڑوں کو دیکھتے ہیں مالدار ہیں, وہ کہتے ہیں یار جو ہمارے اوپر سرپرستی کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, جب ان کے پاس پیسہ تو ہمارے پاس بھی پیسہ ہوگا تو ہم ان کے پاس بیٹھیں گے نا. اب اس وقت پیسہ نہیں ایمان ہوگا تو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے صاحب آپ بیٹھ جاتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی یہ غلام ہے, یہ ہمارے برابر کیوں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو نوکری کرنی ہے ہماری. ٹھیک ہے. برابر بیٹھ کے کھا رہا تھا. آج ملازم ہوگا افسر کے برابر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تو ہی نوکری سے نکال دیا. ٹھیک ہے. شرک ہے, یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سرود مارنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. شراکت کیا, چاہے وہ تم پچم کو بھی مار دو, شراکت شرک ہے. شراکت جو اصل شراکت. خدمت اور نوکری میں فرق ہے. خدمت عظمت ہے, نوکری غلامی ہے. ٹھیک ہے. تم لوگوں کو خدمت کے چکر میں نوکری دی جاتی ہے کہ وہاں کی تم نے خدمت کرنی ہے. اس لحاظ سے
تم عزت والے ہو، اس لحاظ افسر کی غلامی نہیں، یہاں آتے شرک یہاں آتے شرک، تو اس کے لیے نہیں بچتی، تجھے وہ تنہا نہیں دیتا، تجھے وہ 1 روپیہ نہیں دیتا، تجھے تو عوام دیتی ہے، افسر تھوڑی دیتا ہے۔ جو تجھے دیتا نہیں ہے تو اسے خدا بنا رہا ہے، اور جو دیتا ہے تجھے عوام بنا رہا ہے۔ یہاں پوائنٹ ہے، کیا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں ہم کہہ سکتے شرک، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ پوائنٹ تو صحابہ کرام نے نوکریاں نہیں کی، کسی صحابی کو پوچھو، کسی ولی کو پوچھو، ٹھیک ہے، کیا ان کے دور میں بادشاہیاں تو نہیں تھی، لوگوں کے ہاں ملازم نہیں تھے، وزیر نہیں تھے، مشیر نہیں تھے، سپاہ سالار نہیں تھے، سب تھے، ٹھیک ہے۔ اس دور سے پڑھو، جب حاکمیت ہوئی، کیا اس کا دور ہو رہا ہے، اور جب خلافت تھی، خدمت تھی، خدمت تھی، اور جب امیر المومن میر معاویہ بنا تو سرداری آ گئی، کیا آ گئی؟ کیا دے گا تیرا کام کرے گا، یہ ہے اس سے شروع، سفارش سے شروع ہو گئی، کیا ہو گئی؟ آپ نے دین میں شفاعت سے دیکھنی ہے کہ شفاعت سے مسلمانوں میں کب راج ہوئی، یار میں تیرا کزن ہوں، میں تیرا رشتہ دار، فلانا ہوتا مجھے دے دے، وہی آج چل رہا ہے، کیا وہ دور بھی کرنا، کیا کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی دور پڑنا ہے جس وقت شفاعت حرام تھی، کیا تھی، ٹھیک ہے، حقدار کو حق دیا جائے، ٹھیک ہے، شفاعت کو نہیں دیکھنا، قابلیت کو دیکھنا ہے، کیا یار تو اکثر بیٹھ جائے، قابلیت کو دیکھ کر اس کو سپاہ سالار بنایا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، رشتہ داری دیتے ہیں، بہت سارے گزرے ہیں، کیا گزرے، ہم نے خود سے فیصلہ نہیں کرنے، کیا نہیں کرنے، ہم نے اسلام کے جو دور گزرے ہیں ان دوروں میں دیکھنا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس وقت کے دور کیسے تھے، کہ جو لباس پہنا ہوا ہے وہی پہن کے بندہ گھر گرہستی بھی کر رہا ہے، وہ بھی تبدیلیاں نہیں ہیں، کیا نہیں ہے، اب تبدیلی ہے، تو وردی میں نہیں ہوئی ہے، تو گھر میں استعمال نہیں کر سکتا شرعتاً، نوکری کے ذریعے، اب تو گھر پہن کے بیٹھے تو آ گیا نا نوکری میں، اس طرح کی نوکری میں گاڑی جو تمہیں ملتی ہے، پیٹرول جو تمہیں ملتا ہے، تو صرف خدمت خلق میں خرچ کر سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا، آ گیا نا حرام، ٹھیک ہے، اب یہ شرع پڑھی ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا نا حرام حلال میں فرق نہیں، ایمان کی دلیل ہے، جو حرام حلال میں فرق نہ کرے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب اگلا ایمان والا نہیں ہے اور تو اسے ایمان والوں جیسی عزت دے رہا تو دھوکے میں ہے تو بھی، تو کسی سود خور، کسی رشوت خور کو جب تو سرود مارے گا تو اپنے خدا سے پوچھنا یہ اس لائق ہے، نوکری سے نہیں پوچھنا، نوکری تو میں کیا کہی بھائی اس کا فیل ہے، کیا ہے، میں تو نہیں کرتا، مگر تو عزت جو دے رہا وہ کیوں دے رہا ہے، تجھے اس کا فیل تو برا لگ رہا ہے، وہ شخص کیوں نہیں برا لگ رہا، تو تو نے نوکری کی وہ تیرے خلاف درخواست دے دے، تو ڈرتا ہے، شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرو، یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ والا شرک نہیں لوگ تمہیں بتائیں گے،
ٹھیک ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ اگر تم مدد کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ شرک تمہیں سارے بتا دیں گے، اور اگر ڈرتا ہے میرے علاوہ کسی اور سے وہ بھی شرک ہے۔ ڈرنا بھی اللہ سے ہے، مدد بھی اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں، حق پہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، جب تو حق پہ قائم رہے گا تو نوکری نہیں کر پائے گا، تو نوکری میں حق بیان کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ تو نوکری تیری زبان بند کرتی ہے، جو کہہ دیا وہ تو نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ جہاں تجھے پتہ چل جائے کہ میری زبان بند ہے تو حدیث پاک میں سمجھ لینا تو ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ تو حدیث کم سے کم بندے کے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ زبان سے ہی برا کہہ دے، زبان سے ہی روک دے۔ اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک پاتا، بول نہیں پاتا حق کی بات، تو اس کے اندر ایمان نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو انسان دنیا میں بڑائی نیک ہے، بڑائی عبادت گار ہے، مگر برائی اور اچھائی میں فرق اور اس کی تبلیغ نہیں کرتا، اللہ کہتا سب سے پہلے اس کو عذاب میں ڈالو۔ تو اس نے اصلاح لوگوں کی کرنا چھوڑ دی۔ کیا اصلاح ہی تو دین کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ ٹھیک ہے، اصلاح زبان سے لڑنا نہیں، اصلاح کرنی۔ جہاں تجھے اصلاح کرنے کی دین اجازت ہی نہ دے، محکمہ اجازت ہی نہ دے، اس محکمے میں پھر دین نہیں ہو سکتا، نوکری کوئی ایسی نوکری تو ہندو کافر کے پاس نہیں۔ ہم مسلمانوں کی نوکریاں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے ہندو کافر نوکریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے محکموں میں تبلیغ منع کی گئی۔ کیوں منع کی گئی؟ اصلاح کیوں نہیں وہاں محکموں میں؟ چھوٹا بڑے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتا؟ جب افسر اس کا صحیح نہیں ہے اس کی اصلاح کر سکتا ہے نا، وہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر اس نے دین پڑھا کہ اگر وقت کا خلیفہ بھی کوئی غلط بات کرتا ہے تو اسے اس بات سے آگاہ کرو کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے نا؟ وقت کے حکم سے بھی آپ بات کر سکتے، تو جب آپ افسر سے نہیں بات کر سکتے ڈر کے مارے، تو پھر آپ کا خدا وہ خدا نہیں ہے، آپ کا نفس بھی خدا ہے۔ کہ اپنے نفس سے ڈرنے لگے، ایسے نفسوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، یعنی کہ نافرمان۔ اب اللہ کے نافرمان سے تم ڈرو اور اسے سرود مارو تو دین تو تمہیں اجازت نہیں دے گا، نوکری اجازت دے دے گا۔ نوکری دے گا۔ یہ بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ کبھی بھی کسی نہ کی غلامی نہیں کرے گا، تلوے نہیں چاٹے گا۔ وہ کہے گا اللہ نے جو طریقہ قرآن میں رزق حاصل کرنے کا لکھا ہوا ہے ذرا قرآن میں اور حدیث میں دیکھو، نوکری کا طریقہ ہے۔ رزق کا اس طرح حاصل کرنا، اللہ نے رزق کے بارے میں کیا کہا؟ خود تلاش کر، میں نے رزق کو پھیلایا ہوا ہے۔ سمجھ لیں؟ اب وہ والا رزق اور یہ والا رزق میں جب فرق کرو گے تو یہ لوگوں کا رزق کھا رہے ہو، اپنا نہیں۔ اور جن لوگوں کو کھا رہے ہو وہ کیوں کھا رہے ہو؟ کہ تم ان کے ملازم ملازم کو حق نہیں ہے مالک کے آگے وہ پھر آقا غلام جیسا چلتا ہے۔ کیا آقا اور غلام؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ غلامی چھڑائی تھی، کیوں؟
آقا کا جو اصحاب ہے اور غلام کا اصحاب ہے، اس میں غلام اپنے آقا کو اف نہیں کر سکتا. جب وہ تمہیں نوکری سے نکالے تو اس کے اوپر اف نہیں کر سکتا، کیونکہ تو اس کا غلام ہے. وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا. اب پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ذرا پڑھے لکھے اصحاب کہ گورنمنٹ کے محکموں میں سزائیں بھی تو رکھی ہوئی ہیں نا. وہ سزائیں کیا اللہ دے رہا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے ہے؟ وہ محکموں میں خود سزائیں رکھی ہیں. خود گناہ کی سزا تو اللہ نے رکھی. وہ تمہیں کون سی سزا دیں؟ گناہ پہ تمہیں ایک سزا نہیں دیں گے. محکمے کے ساتھ تو جو کرے گا ہیرا پھیری ہے اس کی وجہ سے سزا. عوام کے ساتھ تو جو مرضی کر تجھے سزا نہیں ملے گی. تو یہ کوئی ہمارے خدا ہے محکمے جو ہمیں سزا دیں گے؟ مگر ہم قبول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب دین میں جا کے اب ہم آئیں گے تو ہم پھر دین میں سمجھیں گے یہ محکمہ ہمارا آقا ہے. جیسے غلام ہوتے تھے ان کو جتنی روزی جتنا مرضی ان کے آقا مقرر کرتے تھے وہ اتنا ہی لے کے خوش ہو جاتے تھے. برابری نہیں لیتے تھے. کیا نہیں لیتے؟ یہاں برابری ہوتی ہے. دین کہتا ہے تم برابر ہو حقوق میں. محکمہ حقوق ہی دیتا ہے نا. کیا برابر ہے کسی کا حقوق؟ عہدے کے حساب سے وہاں بھی عہدے تھے. دین میں نبی کا عہدہ سب سے بڑا تھا. عہدے حقوق برابر. ٹھیک ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عہدوں میں حقوق برابر نہ رکھے ہوتے تو پھر ہم بھی کہتے کہ یار نہیں صحیح ہے یہ محکمے والے کوئی دین بڑا نہیں ہے. کیا ذرا عمر فروغ عرضہ عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنی مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ہماری ہونی چاہیے. حقوق ٹھیک ہے. اسلام اس وقت پھیلا ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت محبت تھی، آپس میں نفرت نہیں تھی. کہ حقوق کو تقسیم اس طرح کیا جاتا تھا کہ کسی کو زیادہ کم نہیں دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے سمجھ لیں. تو افسر جو ہوتے تھے وہ بھی چھوٹوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے. چھوٹے تو بڑا کرتے تھے. آج برابری نہیں ہے تو دین کیا کہے گا؟ خدا کے گھر میں جب تو آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. اپنے دفتر میں جب ہوتا ہے تو اس وقت تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو برابر کہتے ہو مسلمان برابر ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، صرف تقوی میں فرق ہے. اللہ کہتا ہے تم میں سے کیا فرق ہے؟ تقوی. حقوق کیا ہے؟ برابر ہے. ٹھیک ہے. یہاں کسی محکمے میں برابری کے حقوق ملتے ہیں تمہیں؟ ٹھیک ہے. کہ جن کا نظام ہی مسلمانوں والا نہ ہو ان کو سرود مارو. پہلے دیکھ رہے ہیں ہمارے محکموں کا نظام کا مسلمان تمہیں نظر نہیں غلاموں والا کیا ہے. ایک آرڈر پہ آرڈر کس دور میں چلے یہ بھی دیکھنا ہے. میر معاویہ کے ایک آرڈر آتا تھا، سب کے پاس وہ خط جاتا تھا. وہاں ویسا جو نہیں کرتا تھا اسے وہاں سے چھٹی کروا دی جاتی تھی. وہ آرڈر نہیں مانتا تھا. کیا نہیں مانتا تھا؟ وہ جتنا مرضی دیندار تھا اسے فارغ کرتا تھا.
ٹھیک ہے، وہی آج ہے۔ تم جتنے مرضی اپنے محکمے کے مخلص ہو، بڑے کا آدمی مارنے کے فرق ہے، تیرا مخلص پن تیرے گھر میں، تو جرمی بھی ہے، نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، خلا کالا کوئی نہیں جانتا محکمہ سے آڈر کو فالو، یہ سکھایا جاتا ہے۔ ایک اللہ کا آڈر ہے، اللہ کے آڈر کا ہمیں یہ دے گا یا اکثر اس کو رکھنے کے لیے اللہ نہیں ہوئی، اس کو رکھنے کے لیے اللہ، دل زندہ ہے تو اللہ کے آڈر کو مانو گے، اگر پیٹ بھرا ہے تو اکثر کر دو، پیٹ کی فکر کرنے والا ہی غلام نفس کا، جو پیٹ کی فکر چھوڑ دیتا ہے اور دل دیکھنے لگ جاتا ہے وہ کبھی کبھی کسی کا غلام نہیں، دل اور ہے، روح غلام نہیں ہوتی، مجبور ہو جاتی ہے مگر نفس کی پیروکار نہیں ہوتی، جتنی مرضی کمزور ہو جائے، جتنی مرضی کمزور ہو جائے وہ اپنے عہد سے نہیں کرتی، پتہ چلا جب وہ اپنے عہد سے نہیں کرتی تو اسے امر کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے عہد سے ٹھیک جائیں اسے منافق، ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ تو اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں اور تجھ سے اللہ نے عہد کیے ہوئے ہیں کہ میں رازق ہوں تیرا، تم مجھ سے مانگ، ایک جگہ افسر سے تم مانگ، ٹھیک ہے، میں تجھے درجے دوں گا تو درود پڑھ، ایک جگہ تو افسر سے درجے مانگتا ہے مجھے ترقی چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں نظاموں میں فرق کرے گا، جب دونوں نظاموں میں فرق کرے گا تو سمجھ لے گا کہ ایک میں نفس کے لیے جی رہا ہوں، ایک روح کے عمل کے لیے، تو جب دونوں زندگیوں کو میں لے رہا ہوں تو میں دو بیڑیوں کا سوں، تو کبھی بھی ایک بیڑی نیچے ہو گئی تو میں ڈوب، جب تک محکمے میں تیرا دل لگا رہتا ہے تو اس محکمے میں خوش ہو، جب تیرا دل نہیں لگے گا نا تو کیا کہے گا، ثابت کیا ہوگا، آخر جتنی مرضی اچھی نوکری ہے ایک دن تو نہیں چھوڑ دے، مگر اللہ کو تو نہیں چھوڑ دے، جتنے مرضی تیرے دل میں برے ہوں تو پھر بھی نہیں چھوڑ دے، یا جتنی مرضی اچھی نوکری ہے آخر تمہیں ریٹائر ہونا چھوڑنا تمہیں، ٹھیک ہے، ثابت کیا ہوگا، جس چیز کو چھوڑنا ہو اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر دل لگا لے تو وہ نوکری کرنا حرام نہیں، دل لگے، اس دنیا میں رہنا حرام نہیں ہے، دنیا کو چاہنا ہے۔ اب آپ دنیا میں رہتے ہیں، وہ دنیا کو چاہتے نہیں ہیں، ہم مومن، ہم نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر نوکری کی وجہ سے اللہ کے فرمانوں کو نہیں بھولتے، اللہ کا آپ کو عارضی عزت اور سداری عزت کا فرق ہونا ہے، یہ افسر کو میں عارضی عزت دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، اللہ میرا سفر ہے، یہ میں نے عہد کیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا عہد، یہاں بھی عہد ہے، اللہ کہتا کسی کافر کے بھی ساتھ عہد کرنا پھرنا نہ، یہ عہد کی وجہ ہوتی کہ تم لوگ سوچ رہے، مومن اپنے عہد سے نہیں پھرتا، کیا نہیں لگتا، اس وجہ سے بندہ پھر بچ جائے گا جب اسے شعور ہوگا، تو میں سے کیوں سوچوں، میں سے کیوں اپنے سے زیادہ عزت ہوں،
جب تک عہدوں کا نہ پتہ ہو بندہ بننا ورنہ ہر بندہ ہے بچوں کے ساتھ ہمارا عہد ہے کیا ہے کہ ہم جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں دنیا اللہ کے ساتھ بھی آپ کا عہد ہے آپ نے وہ بھی نہیں بھولنا پھر آپ کو مومن ہے ایک عہد اگر آپ رکھتے ہیں دوسرا بھول جاتے ہیں آپ منافق ہیں دونوں عہد کے پاس کار ہیں تو آپ مومن ہیں مومن دنیا داروں کو بھی دھوکہ نہیں دیتا اور اللہ کو بھی اس کو مومن کہتے ہیں جو لوگوں کو بھی دھوکہ نہ دے یعنی کہ لوگوں سے بھی بات کر کے پھرے نہ اور اللہ سے بھی بات کر کے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مومن جو ظاہر ہے وہی مومن باطن ہے کہ ظاہر و باطن مومن کا ایک ہے کیا ہے یعنی عہد اس کا ایک ہے وہ اپنے عہد سے نہیں چلتا ظاہر بھی یہ ظاہر یاد ہوتا ہے ملک کی سرحد کی حفاظت اور دین کی حفاظت کرنا تمہارا ایمانی ہے ایک جسمانی مٹی کی وفا ٹھیک ہے جیسے ماں باپ سے وفا یہ ایمانی عہد نہیں ہے یہ جسمانی ہے اور اللہ رسول کی خاطر اس محبت کو بھول کر اللہ کی محبت کے لیے سب قربان کرنا یہ ایمانی ہے ٹھیک ہے جب دونوں عہد معلوم ہوں گے تو ہم بچے ہوئے ہمارا اگلے کو آگاہ دے سکتے ہیں تیری میں عزت اس وجہ سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ تو میرا افسر ہے مگر جب تو سیٹ پہ نہیں ہوگا میں بھی تجھے عام آدمی کی طرح مگر اللہ اور اس کے رسول کی میں عزت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ سیٹ ہے مالک ہے تو مالک نہیں ہے ملازم ہے مگر تجھے عزت دینا فرض ہے میرا کیونکہ تجھے زیادہ عہدہ ملا ہوا ہے اگر تیرے جیسا مجھے عہدہ ملا ہوتا تو مجھے عزت دیتا تو یہ بھی ایک عزت اس لیے آج سے شروع تمہارا اور اگر صحیح معنوں میں بھی اگر چلے جاؤ گے کہ صرف ایک ہی طرح ہو جانا جب ایک طرح ہو جاؤ گے تو توحید ہی توحید جو اللہ سے عہد کیا ہم نے وہی کرنا ہے بندے کے عہد کی ایسی کی تیسی ٹھیک ہے تو پھر تم اس طرح کرو گے تو لوگ تجھے شرک کی ٹھیک ہے ایک عہد دو عہد زندگی ایک عہد بندگی ایک زندگی یہ زندگی کے لیے عہد ہے کیا ہے ہم اس کی تو بندگی نہیں کر رہے کیا ہے ضرورت زندگی ضرورت زندگی پل بھر کی پل بھر تجھے عزت دینی پڑے گی تمہیں رہنا اور ضرورت بندگی سدا ہے وہ اللہ کو عزت دے اس طرح عزت میں بھی مقام رکھنے کون سی عزت اللہ نے کس وقت کہا ہے کس کو دو اور کون سی عزت ہے کہ ہر وقت ہی وہ عزت والا ہے چاہے تو اسے عزت دے یا نہ دے رب ہر وقت عزت یہاں دو گے تو عزت ہے نہیں دو گے تو اس کی کوئی عزت نہیں ٹھیک ہے وہاں اللہ کو عزت دو یا نہ دو عزت دو فرق یہ ہے توحید کے عہد اور نفس کے عہد کا یہ ہے کہ جب تک وہ صحیح ہے اس کو عزت دو یہاں صحیح کا بات ہی نہیں ہے اللہ کی جب تو نفس سے پاک پاکی کی وجہ سے بندہ کبھی نہ پاک ہوتا ہے اس وقت ہم نہیں سوچ سکتے جس وقت پاک ہوتا ہے ہم عزت دیں تو اس کی عزت پاکی سے ہے کیا ہے جب نہ پاک ہوگا تو عزت نہیں دیں گے مگر اللہ ہر وقت پاک ہے اسے ہر وقت عزت اس لیے کردار دیکھے جاتے ہیں اللہ کرداروں میں تو نظر نہیں آتا انسان وہ تو تخلیق ہے اس کی تخلیق اس کا کردار ہے اللہ کا
ہم وہ کہتے ہیں میرے کردار دیکھنے ہیں تو میری تخلیق دیکھنا، وہ کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکھی کے پر کو بھی یہ میری تخلیق ہے، ٹھیک ہے، پھر میری تعریف ہے، ٹھیک ہے، اور جو تیری تخلیق ہے وہ اور بھی بنا سکتے ہیں، دیکھے کیا بندے کی تخلیق میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں کوئی شامل نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وحدہ لا شریک۔ بندہ کوئی بھی چیز بنائے گا دو چار سے مشورہ لے گا، کسی کی رائے لے گا، اللہ نے کسی کی رائے نہیں لی، اور ہر چیز ہی اللہ نے ٹھیک ہے تعریف والی بنائی۔ یہاں پھر اللہ کی شان آتی ہے کہ بندہ کام کرے تو دو ہاتھ ہوں گے تو کر پائے گا، عقل ہوگی تو کر پائے گا نا۔ اللہ ہاتھوں سے بھی پاک ہے، عقل سے بھی پاک ہے، علم سے بھی پاک ہے، پھر بھی اس نے سب کچھ بنا دیا تو کہاں سے بنایا؟ بندہ تو بغیر عقل کے کچھ بنا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ سب طریقوں سے بڑا طریقہ، بندے کی جتنی مرضی تعریف کر لے اس کے ساتھ شامل ہے کوئی نہ کوئی تو شریک ہے اس کے کام، مگر اللہ کی جب تعریف کرے گا تمہیں کوئی شریک نظر ہی نہیں آئے، یعنی کہ صحابہ کرام نبی کے ساتھ شریک ہیں جہاد میں، تبلیغ میں، عبادت میں، مگر جب اللہ کی بات کرو گے وہاں پر شریک، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو، کیونکہ اس کی تعریف ہی شرک سے پاک ہے۔ جب اس کے بارے میں جانو گے تمہیں شرک نظر ہی نہیں آئے گا تو تم اللہ کو کیسے کہو گے؟ کیسے اس کو کسی چیز کا شریک بناؤ گے؟ جو نظر نہیں، مگر بندہ کو نظر آئے گا نا اس کا شریک بن سکتا ہے، یعنی ایک کپڑا بنانے والے کے ساتھ کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ کسان، کیا ٹھیک ہے، سب سے پہلا کون ہے؟ کسان، جو کپاس، ٹھیک ہے، پھر کون ہوتا ہے؟ مزدور، کتنے لوگ شریک ہیں؟ کپڑا، اب کپڑا ہم کہیں گے کہ ایک نہیں بنایا، کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ تعریف کے قابل ہے، ٹھیک ہے، اگر کسان کے پاس مٹی ہو جاتا تو یہ تعریف کے قابل ہوتا، مگر اللہ نے مٹی کو جب بنایا کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، جب اس نے اس مٹی سے کپاس اگائی کو شریک ہے، اس پہ پھول لگایا کو شریک ہے، اس لیے وہ پاک ہے، اس کے کسی کام میں بھی کوئی دخل نہیں کسی کا، مگر بندے کا کوئی بھی کام ہے اس میں کوئی نہ کوئی داخل ہے ساتھ، یعنی کہ تیری اولاد کے ساتھ بھی کوئی داخل ہے، کون؟ تیری بیوی داخل ہے، اکیلا نہیں، شریک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف سے وحدت کا موقع، جب تجھے پتہ چل گیا شریک اس کو کہتے ہیں، وہ تو پاک ہے شریک سے، وہ تو شریک ہے، وہ تو کہتا میں منہ پھیر لیتا ہوں اس وقت جب تم آپس میں ملتے ہو، وہ شریک تو نہیں، مگر تمہاری راحت سے، تمہارے فرض سے جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اگر اس طرح ملتے ہو تو میں بھی تجھ سے رہ دوں، اگر تم مجھ سے ہٹ کے ملتے ہو تو میں اور میرے فرشتے ان پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف وحدہ لا شریک ہے کہ وہ کسی سے مدد کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کام کے لیے، اور انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہے کسی نہ کسی چیز کی
مدد اسے لینی پڑتی ہے، اکیلے نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اکیلے ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسے کسی فرشتے کی بھی مدد نہیں۔ اسے مدد کی ضرورت نہیں ہو، اسی لیے اللہ کی تعریف کہ جب تحقیق اس کی تخلیق میں ڈالو گے، یعنی کہ اس کی تخلیق میں تحقیق کرو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ تخلیق میں کوئی دوسرا ہاتھ ہی نہیں ہے، صرف کہہ دینا ہی ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، سب بندے کے کرنے سے ہوتا ہے، کرنے کے لیے بندے کو ہاتھ پیر آنکھیں یہ دی، اللہ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتا تو ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ تعریف میں بندہ کہے تو ہو نہیں سکتا، سہارا کہے گا بھی تو کسی دوسرے سے کہہ کے کروائے گا، وہ کہنے سے نہیں ہوگا، اس میں بھی کسی نے کر کے اسے دے گا۔ اللہ کو کوئی کر کے نہیں دے سکتا، وہ کہہ دے تو اس لیے اللہ نے کہا ایک دوسرے کا تم سہارا بنو۔ ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو، میرے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا۔ اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تمہیں حکم ہے نیکی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاؤ، مل کے نیکی کیا کرو۔ ٹھیک ہے، مگر اللہ کو کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وہ شرک۔ اس لیے رب کی تعریف میں رب بھی رب تمہیں ہر جگہ نظر آئے گا، اور بندے کی تعریف میں شریک نظر آئے گا کوئی نہ کوئی، جو اس کو اوپر لے کر آیا ہے، جو اسے نیچے لے کر گیا ہے، وہ کسی نہ کسی پہ انگلی اٹھائے گا، اور مگر رب کی تعریف میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تو اس نے کسی سے مدد نہیں لی، اس لیے اس کو کوئی نیچے نہیں دکھا سکتا، مگر تم نے کسی نہ کسی سے مدد لی ہوگی، تمہیں نیچا ہونا پڑے گا۔ اور اگر اللہ سے ہی مدد کا قائل ہے اور کسی نے مدد نہیں لی تو تو نے نیچا نہیں ہونا۔ وہاں اللہ کہتا صرف میری خاطر میرے آگے سر جھکانا، کسی اور کے آگے نہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سر جھکتا ہے ادب میں، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، توحید کے زمرے میں کیا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو عزت دینے کے زمرے میں، تو یہ نفس عزت کے لائق ہے، اس کا ادب کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے وحدت کے زمرے میں اللہ مان کے کسی کے آگے سر جھکانا، وہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اس طرح تو قادر مان، مالک مان، رازق مان، ٹھیک ہے، عالم مان، علم والا، تو علم اس نے کئیوں کو دیا ہوگا۔ اگر ایک بندہ تجھے کہتا میں جب بھی دوں گا جب تو دکھے گا، تو سمجھو اللہ کے حکم پہ وہ چل نہیں رہا۔ بانٹنے والا جھکاتا نہیں ہے، وہ تو سر اٹھاتا ہے، وہ بانٹ اس لیے رہا ہوتا ہے تاکہ جو کمزور ہے وہ طاقتور بن جائے، سر اٹھا کے جینا سیکھے۔ اور جب وہ علم دے اسی لیے رہا ہے طاقت کے لیے، سر اٹھانے کے لیے، تو وہ علم والا اپنے آگے ہی سر جھکا رہا ہے، تو سمجھو وہ علم کی قدر نہیں کر رہا۔ ایسے بندے سے علم نہیں لینا، کسی اور کو قدر۔ ٹھیک ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا اپنے آگے بھی سر نہیں جھکنے دیا، اپنے آگے بھی سر نہیں جھکنے، ادب سکھایا، سر نہیں جھکنے۔ ادب کیا تھا؟
کیا شور نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، جب بھی تو کرو. یہ نہیں کہا کہ تم سر جھکائے رکھنا، شور نہیں کرنا. نبی کے حجرے کے پاس اس سے ان کے آرام میں خلل جاتا. ٹھیک ہے، پوچھا جائے یہ ہے کہ کسی کی عبادت میں خلل نہیں کرنا. خاموش. کوئی علم والا بات کر رہا ہو اور نہ سمجھ آ رہی ہو تو تم نے روکنا نہیں اسے، اس کی پوری بات سن کے بعد میں اس سے بات کرنا. یہ ادب سکھایا تاکہ اس کی بھی لوگوں کی نظر میں عزت رہے اور وہ تمہاری بھی عزت، تمہیں بھی عزت والا سمجھے. کیونکہ عزت والے ہی اگلے کی عزت بناتے ہیں. تو تو نے اس کی عزت بنا کے رکھی تو وہ اگر علم والا ہوگا وہ کہے گا یہ بندہ عزت والا ہے، عزت کے لائق ہے، تو اس نے میری عزت کا بھرم رکھا. فوراً غلطی کو پکڑا نہیں، میری عزت کے لیے کہ لوگ ماننے والے کہیں ان سے بدگن نہ ہو. مگر میری غلطی کو مجھے بتا دیا اس نے اکیلے میں، تاکہ اس نے اپنا حق ادا کیا کہ کل روز محشر اللہ مجھے پوچھے گا کہ تو تو جانتا تھا یہ بندہ غلط بول رہا ہے، تو نے اسے بتانا تھا. تو میں نے بتایا. تو یہ اصل علم کی ادبی لحاظ ہوتے ہیں کہ حیا کیوں ہے نظر جھکا کے رکھو اپنے بڑوں کے آگے. یہ نہیں کہا سر جھکا کے رکھو، نظر ہے. ٹھیک ہے، ہم نظر اور سر میں کتنا فرق ہے. آج ہم نظریں نہیں جھکاتے، سر جھکاتے جہاں مطلب ہوتا ہے. اللہ نے کہا نظر جھکانا، اور نظر جھکانا کس طرف؟ کہا دل کو دیکھنا. کیا دیکھنا؟ نظر جھکا کے اپنے دلوں کو دیکھا کرو، یعنی کہ اپنے دل کی اصلاح کیا کرو. نظر جھکانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کچھ تمہیں چیز اچھی نہیں لگی، بری ہے، اور تیری نظر گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو فوراً تو اپنا گریبان دیکھنے لگتا کہ کہیں میں تو مجرم نہیں بنا. اپنے دل پہ نظر رکھو. تو صوفیاء کرام دل کی نظر کو نظر ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ایمان والا ہوگا تو وہ فوراً اپنی نظر کو اپنے دل کی طرف لے آئے گا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ اپنے نظر کو دل کی طرف نہیں لائے گا، اس خوبصورتی کے شہر میں ہو جائے گا، غافل ہو جائے گا. یعنی کہ غافل ہونا ان کے لیے ہے کہ جو اپنی نظریں دل پہ نہیں رکھتے، وہ غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کے شہر میں کھو جاتے ہیں. اور جو فوراً اپنی نظر دل میں رکھ لیتا ہے وہ بیدار ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے انہی کے دل زندہ ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں. کہ دنیا کی تو اصلاح تو کر نہیں سکتا، دنیا تو جہنم کا گڑھا ہے. اصلاح تو نے تو اپنے دل کی کرنی ہے. تو جب دنیا پہ نظر رکھو گے اس کی اصلاح تم کر نہیں سکتے، وہ تمہیں بہکا دے گی. اور اگر دنیا سے نظر ہٹا کے اپنے دل پہ رکھ لو گے، اس سے ہم کلام ہو گئے، تو اللہ کہے گا روح تمہیں خود بتائے گی. ٹھیک ہے، کہ تیرے اندر کیا ہے. اپنی اصلاح نفس کے لیے دل پہ نظر رکھنا مومن کے لیے لازم ہے. اسی لیے بزرگوں کا طریقہ حکمت رہا ہے کہ وہ انسان کو دل کی طرف لاتے ہیں کہ لوگوں دنیا سے نظریں ہٹا کے اپنے دلوں کو دیکھا کرو کہ دل میں تمہارے کیا ہے اور اس سے اصلاح لیا کرو. اگر تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی برائی ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی لالچ ہے، یعنی کہ جو دل کو مرض لگتے ہیں ان مرضوں کو تم دیکھو. کوئی تمہارے دل میں وہ مرض تو نہیں جس کی وجہ سے نور دل سے نکل جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے.
ان مردوں پہ نظر رکھو اور وہ مرد ختم کرو. کیا کرو؟ اب ایک جسم پہ مرض لاحق ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جسم کو دیکھو گے تو ان مرضوں کی حقیقت معلوم ہوگی نا کہ یہ زخم کتنا گہرا ہے، یہ ہڈی کیسے ٹوٹی ہے، یہ خون کیسے بہہ رہا ہے، یہ زخم کیسے ہوا ہے. یہ جسم کے مرض ہیں. اب جسم کے مرضوں کا جب تمہیں علاج کرواتے ہو تو جسم تمہیں دکھانا پڑتا ہے، شرع تمہیں اجازت دیتی ہے. اور جب کسی صوفی یا ولی کے پاس آؤ تو اپنے دلوں کا مرض جب علاج کروانا چاہتے ہو تو وہاں بھی اللہ کہتا ہے اپنا دل دکھاؤ انہیں کہ میں دل کا کیسا ہوں. جب انہیں تمہارے دلوں کھولو گے ان کے سامنے، پردے سے ہٹاؤ گے تو وہ تمہارے مرض صحیح کریں گے نا. جب دل ہی نہیں ان کو دو گے تو مرض کیسے؟ جیسے ڈاکٹر کو تم جسم دے دیتے ہو تو تب بھی جا کے وہ مرم پٹی کرتا ہے نا. تو جب ان کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کی ہر بات کہو تاکہ وہ تمہارے دل کا علاج کر سکے کہ تمہارے دل میں یہ کیوں ہوتا ہے پیدا. ان سے پوچھو مجھے حسد کیوں ہوا، مجھے لالچ کیوں ہوا، مجھے بغض کیوں ہوا، مجھے کینہ کیوں ہوا، میں غیبت والا کیوں ہوا. یہ پوچھو اس کا علاج کیا ہے. جب صوفیاء کرام کے پاس اپنے مرضوں کا علاج ہی نہیں کراؤ گے لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں بھی جاہل اور تمہارے پیر کو بھی جاہل. اور جب بتاؤ گے ہم اس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے جو اللہ کے حکم سے علاج کرتا ہے اور اللہ نے اسے علم دیا ہوا ہے کہ ان دل کے مرضوں کا تو علاج کر، تو وہ ہمیں یہ علاج کرواتا ہے وہاں بیٹھ. اس لیے ہم اپنے پیر سے کبھی دل کی بات چھپاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم دل کی بات چھپائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بات کوئی مرض ہو. تو ہمیں پیر کہتا ہے یہ دل میں بات نہیں رکھنی بیٹا، یہ تمہارے دل کو سیاہ کر دے گی. ٹھیک ہے؟ تو دل کے لیے آتے ہیں ہم پیروں کے پاس. ٹھیک ہے؟ اور دل ہوگا تو دل سے تم آؤ گے نا. جب دل ہی مرا ہوگا تو مردے کا علاج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہا کون آئے گا اولیاء کے پاس؟ دل کے دل زندہ ہوں گے، یعنی کہ جن کے دلوں میں نور ہوگا. نور ہوگے تو ولی کو مانتے ہوگے، اگر نور نہیں ہوگا تو علم کو تو مانو گے، بلاک کو نہیں مانو گے. ٹھیک ہے؟ اب ایک اور دوسرے کی پہچان اللہ نے رکھی کہ علم سے عالم کی پہچان ہے، نور سے ولی کی پہچان. عالم کو ہر نفس مانے گا جو ہر نفس کا وہ نافع بتاتا ہے، ہر نفس کے بارے میں وہ تعریف کرتا ہے. مگر محمد صرف نور دیکھ کے مومن کی تعریف کرتا ہے. وہ نفس جتنا مرضی تعریف والا ہو وہ جانتا ہے یہ علمی تعریف ہے. علمی تعریف عالم کرتا ہے، میں ایمانی یعنی نوری تعریف کرنی ہے. نور ہوگا تو ہم تعریف کریں گے نا کسی کی. تو رتی برابر نور تیرے پاس ہونا چاہیے تاکہ سارا دل سفید تبھی ہوگا جب تو رتی لے کر بیٹھے گا اپنے پیر کے پاس. پھر اس رتی کو بڑھانے کے لیے پیر سے طریقے پوچھنے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے، کہ مجھے اپنا بندہ تو نے بنایا ہوا ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ تو کیسے بنا ہے وہ طریقے مجھے بھی سکھا. بندے سے ہی تو اللہ کا بندہ بنے گا. جب بندے سے پوچھے گا کہ تو کیسے بندہ بنا، تو بندہ ہی تجھے بنائے گا جب وہ جانتا ہوگا کہ اللہ نے مجھے ایسے بنایا. اس سے ثابت ہے مٹی سے بنا ہوا بندہ ہر علم والا جانتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے. اب نور والا بندہ بننا ہر علم والا نہیں جانتا. جس کو اللہ نے نور دیا وہ جانتا. بندے بھی دو قسم کے ہیں. ایک آدم تھا، جب نور نہیں ملا تھا اسے بت کہا تھا بنانا ہے میں نے اس کو آدم.
بنانا کب ہے؟ جب اس میں نور ہوگا یہ آدم بن جائے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور جب تک یہ مٹی ہے، یہ بت ہے، کیا ہے؟ نفس، کیا ہے؟ نفس اصل بت ہے، کیا؟ نفس بت ہے۔ اس لیے کہا کسی کا نفس ایمان نہیں لایا، مٹی کو ایمان لانے کا کہیں حکم ہی نہیں ہے کہ مٹی ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ حکم کس کو ہے؟ بندے کو، جب اس میں روح آ جائے، امر آ جائے، اللہ کا نور آ جائے، پھر وہ اللہ کے نور سے نور کو جانتی نہیں ہے کیا؟ یہ جس سے بنی ہو اس کو ہی اگر نہ جانتا ہو تو اس کی صلاح ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا تو اگر اپنے ماں باپ کو بھی نہیں جانتا تو ساری عمر تیری اصلاح نہیں، تیری اصلاح تیرے ماں باپ ہیں، کیا ہے؟ تیری اصلاح تیرے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے کہا پہلی درسگاہ تیری ماں کی گود ہے، یعنی کہ تجھے علم دے، تجھے تربیت دے، تجھے حقیقت بتائے، تجھے خون کا پاس سکھائے، تجھے وفا بتائے، تجھے بھوک کا احساس دکھائے، تجھے محبت دے، تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے، تجھے کامیابی کی طرف لے کر چلے، اور تیری منزلوں میں تیرے لیے راحت بنے۔ جب تو بے سکونہ ہو تجھے سکون مہیا کرے۔ تو کردار آ گیا پیر کا، کہ پیر کس کو کہتے ہیں؟ مخلص کو۔ جس طرح تیری ماں تیرے سے مخلص ہے، اسی طرح اللہ والے بھی مخلص ہوتے ہیں۔ ان سے کیا لینا تو نے کہ جب تکلیف ہو تم راحت لو، جب ناکامی ہو تم ان سے کامیابی پوچھو، جس طرح ماں باپ سے پوچھتے ہو۔ جب تک ماں باپ ہے ان سے پوچھو، اگر وہ نہیں علم جانتے تو پھر ان سے اجازت لو کہ اللہ والے تو سب جانتے ہیں، ہم ان سے بھی لے سکتے۔ تو ماں باپ تجھے علم کے لیے اجازت دیں گے کیا؟ ایک علم نور ہے، ایک علم تخلیق ہے، ایک علم طریق ہے۔ اب علم کی قسمیں، ٹھیک ہے، بھی معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے پیر سے کون کون سا علم لینا ہے۔ ایک علم دانائی ہے، ایک علم گمان ہے، ایک علم حکمت ہے، ٹھیک ہے، ایک علم پیروی ہے، ایک علم شرع ہے، ٹھیک ہے، اور ایک علم پاکی ہے، اور ایک علم قرب ہے، اور ایک علم ہدایت ہے، اور ایک علم نور ہے، اور ایک علم معرفت ہے، اور ایک علم صحبت ہے، اور ایک علم ادب ہے۔ یہ سارے علم ہیں، تھوڑا تھوڑا ہر کسی سے لے لیا کرو، پھر اس میں سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس میں برکت دے، ہمیں اور علم ملے۔ جتنا رزق تھوڑا تھوڑا لیتے ہو، اگر ایک ہی رزق کھاؤ گے تو وہ رزق تمہارے لیے صحت مند کی دلیل نہیں ہوگی۔ اللہ نے تمہارے لیے رزق بھی مختلف قسم کے زمین میں رکھے ہوئے ہیں، اگر ساری زندگی سے یہ بھی کھائے گا، ٹھیک ہے، تو اور رزق بھی تو اللہ کا ہے، شکر نہیں صحیح کرے گا کیا؟ جتنا رزق کھاؤ گے اتنی ہی اللہ کی تعریف زیادہ کرو گے۔ اس کا ذائقہ اور ہے، اللہ یہ تو نے اسی طرح سے لگایا مگر اس کی تعریف اور طرح، یہ تو نے زمین سے سب اگایا مگر سب کے رنگ اور طرح کے ہیں، تو اللہ ہی کی تعریفیں پھر زیادہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم میں بھی ہے کہ جتنے بزرگوں سے ملو گے ان میں مختلف رنگ دیکھو گے، کوئی توحید کا پیروکار ہے زیادہ، کوئی طریق کا پیروکار ہے زیادہ، کوئی عبادت اور قرب کا پیروکار ہے زیادہ، کوئی پاکی اور عدل کا پیروکار ہے زیادہ، کوئی شرع کو پکڑے ہوئے تمہیں شرع کی حقیقت بتاتا ہے، کوئی نماز کی حقیقت بتاتا ہے، تو سارے مختلف طریقے سے تمہیں بتاتا ہے، تو تم جان جاؤ گے کہ اللہ کی طریقیں بٹی ہوئی ہیں، سب کو اللہ نے ایک جیسی طریق نہیں دی، مگر اللہ سب طریقوں میں وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، باقی طریقے میں کوئی نہ کوئی شریک ہے۔ میں حکمت جانتا ہوں تو دوسرا بھی حکمت جانتا ہوگا، تو میرے ساتھ شریک ہو گیا، ٹھیک ہے۔
مگر اللہ کی حکمت کے ساتھ کوئی نہیں شریک ہوتا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا حکمت والا ہے، اور اس نے حکمت دی ہے، شرک کے لیے نہیں دی کہ کوئی میرے جیسا حکیم ہو۔ اس نے وحدت کے لیے کہ حکیم نے میری حکمت کی، میرے ساتھ جب طریق کرے تو وحد کرے، حکمت میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مگر حکیم ایک دوسرے جیسے ہو سکتے، یا فلانا حکیم بھی اسی نسخے سے علاج کرتا ہے، فلانا بھی اسی نسخے سے علاج کرتا ہے، ان کی سب کی رائے ایک ہی ہے مرضوں کے بارے میں، مگر اللہ حکمت میں کس طرح شفا دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پانی سے دے دے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو ہوا سے دے دے، وہ چاہے تو خوراک سے دے دے، وہ چاہے تو جڑی بوٹی سے شفا دے دے، وہ چاہے تو دعا سے شفا دے دے، وہ چاہے تو صدقے سے شفا دے دے، وہ چاہے تو ذکر سے شفا دے دے، وہ چاہے تو بوسہ لینے سے شفا دے دے، وہ چاہے تو ادب سے شفا دے دے، وہ چاہے تو حیا کرنے سے شفا دے دے، وہ چاہے تو یقین سے شفا دے دے، وہ چاہے تو سجدے سے شفا دے دے، وہ چاہے تو درود سے شفا دے دے، وہ چاہے تو خانہ کعبہ کو دیکھنے سے شفا دے دے۔ اس کے شفا دینے کے کئی طریقے ہیں، مگر بندہ ہر چیز سے شفا نہیں دے سکتا، اللہ ہر چیز سے شفا دے، اس لیے اللہ حکمت اور شفا دینے میں واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہ اللہ کی طرف۔ بندے کو بھی اللہ نے تاریخ دی ہے، مگر اسے اپنے برابر تاریخ نہیں دی، اسے تاریخ میں سے کچھ حصہ دیا، ٹھیک ہے، اور حصے والے برابر نہیں، اور وہ دے دے بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مچھر کے پر جتنی ساری دنیا کو حکمت دے دی، اس کے خزانے میں کمی، کیوں نہیں کمی؟ کہ تمہیں کہیں بھی حکمت یعنی علاج نہ ملے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا کہ اللہ میں نے تیری پوری زمین باغی، ہر طرف باغا، ہر جگہ تلاش کی، مجھے کسی نے شفا نہیں دی، مگر مجھے تیرا پتہ ہے کہ تو چاہتا تو شفا ملتی، اس لیے میں اب تیرے آگے آ گیا ہوں اور تیری چاہت کو اپناؤں گا۔ میں جب میں تیری چاہت اپناؤں گا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میری چاہت تو میرے قدموں میں ڈال دے گا۔ تیری چاہت کیا ہے کہ غفلت سے میں بیدار ہو جاؤں اور تیری عبادت کرنے لگ جاؤں۔ اے اللہ میں تیری عبادت کرنے لگ گیا ہوں، مجھے شفا چاہیے۔ پھر اللہ کہے گا تیرے قدموں میں، اور کیسے مانگنا؟ اللہ نے یہ بھی کہا اسی طرح مانگنا جس طرح ماں سے مانگتا تھا، یقین رکھ کے کہ کہیں سے بھی ماں مجھے لا کر دے گی، میں رو رو کے مانگنے لگ گیا۔ یہ کفیلت ہے۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ جائے گا اللہ تجھے شفا دے گا، اس لیے اسے رونا سب سے زیادہ پسند ہے۔ کس حالت میں؟ عبادت کی حالت میں، پچھتاوے کی حالت میں نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ فخر ہے، اور فخر میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، خوش ہو کے رویا کرو کہ اللہ دینے والا ہے۔ غم کو خوشیوں میں بدل لو اللہ کے ذکر سے، بے چین دل کو تسکین دے دو اللہ کے ذکر سے۔ جب اولیاء اللہ اور اللہ کے دوستوں سے یہ الہات سنو گے تو پھر ہو نا تم صحبت والے، اور اس پہ عمل کرو گے تو پھر ہو تم صحبت میں کامیاب ہو جانے گے۔ ہر صحبت والا کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب وہی ہوتا ہے جو صحبت کی باتیں دل میں داخل کرے اور اس پہ عمل کرے اور اللہ کو راضی کرنے لگ جائے۔ جب ان باتوں سے اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤ گے تو یقیناً تم لوگ کامیاب والوں میں شامل ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ہی ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا عبادت ہے۔ تو یعنی کہ کسی بزرگ کے پاس بھی جاؤ تو اللہ کے لیے جایا کرو کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی بات سنا دے،
جس سے دل ہمارا کیا ہو جائے گا؟ آباد، یعنی کہ بنجر دل کو آباد کرتی ہیں۔ اللہ رسول کی باتیں برسات کی مانند ہوتی ہے، اور تمہاری بنجر زمین جو دل کی ہوتی ہے، اس پہ جب اللہ رسول کی باتیں اس دل پہ اترتی ہیں، وہ دل سرسبز اور باغ بن جاتا ہے۔ اپنے دل کو سرسبز بناؤ اللہ رسول کی باتوں سے، تاکہ تمہارا دل مہکنے لگے۔ اور بنجر زمین میں لاوا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں مہکتا جب تک اس پہ برسات